کہتی ہوں، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب کے اجرا کے گواہ بن رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کی عظیم المرتبت خواتین کی زندگیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس محفل کے چیف گیسٹ ڈاکٹر مجاہد یونس کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی۔ میں مصنفہ رابعہ بصری سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ ہر نیک کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہونا چاہیے، تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ میں اپنی نانی جان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ جیسا کہ اللہ کے پاک کلام کے بعد محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے، تو میں آنسہ زیب النساء سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میرا اس گلی جہاں
نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، سرد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ میرا رفعتوں سے نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ جزاک اللہ۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے سراپائے رحمت ہے، اور انہی کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج یہاں ہم ایک انتہائی منفرد اور بامقصد تصنیف جنت الفردوس کی شہزادیاں کی رونمائی کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو محترمہ رابعہ بصری کی قلمی کاوش ہے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ کی ان عظیم المرتبت خواتین کے کردار، قربانیوں اور عظمت پر روشنی ڈالتی ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی۔ آج کی تقریب میں محترمہ رابعہ بصری ہمارے ساتھ خود موجود ہیں، جنہوں نے اپنے قلم سے امت کو قیمتی ورثہ عطا کیا ہے۔ میں مہمانان گرامی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ کتاب کی رونمائی کریں۔ آنٹی یہاں پہ دیکھیں، میں دیکھو یہاں یہاں پہ آنٹی، جی سامنے دیکھیں ذرا، یہاں پہ، یہاں پہ بھائی، یہاں پہ آنٹی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ زدني علما، اس کے پڑھنے سے میں سارے علم میں اضافہ ہو، دینی دنیاوی سارے علم پہ یہ بس صدقت جو پڑھے تو ہدایت پا جائے۔ یہدی اللہ بنوری من یشاء، اس کو دینا چاہتا ہے ہدایت کرنے۔ طاہر یونس صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور محترم راحیل احمد صاحب کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ بس مہمان بھی موجود ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ سب سے پہلے میں نیلم بانو صاحبہ جو کہ پرنسپل خوشبخت اکیڈمی ہیں، ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی رائے پیش کریں اس کتاب کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروکار تقریب میں ہم سب کو مدعو کیا گیا۔ آج کی تقریب ان پاک ہستیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہماری بہن رابعہ بصری، انہوں نے ان پاک ہستیوں کی حیات مبارکہ کو قلم بند کیا اور جنت الفردوس کی شہزادیوں کے نام سے ان کی زندگیوں کو اس کتاب میں جمع کیا۔ اس کتاب کو لکھنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کتنی مدد کی
اور جس دن اس کتاب کی تکمیل ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن انعامات سے نوازا گیا۔ میں نے اس کتاب کو بہت پڑھا، مجھے اس کتاب کا یہ حصہ بہت اچھا لگا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو کے ہر پہلو کو نمایاں کیا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں کیا گیا۔ بے شک ہم ان ہستیوں سے واقف ہیں۔ رابعہ بصری، مصنفہ رابعہ بصری کا مقصد ہے کہ ہم جن پہلوؤں سے ہم ناواقف ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنفہ رابعہ بصری نے بھی میر پور کے ایک معزز گھرانے میں پرورش پائی جہاں ہمیشہ علم و حکمت کی ہی تعلیم دی جاتی رہی، اور علم کی یہ شمع جگانے میں ان کے والدین کی تربیت کا بہت ہاتھ ہے، جو آج اس کتاب میں ان کی اسلام سے محبت اور اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے، جو ان ساری دینی تعلیم کی صورت میں اس کتاب کی جنت الفردوس کی شہزادیوں کو انہوں نے لکھ کر ان کی اسلام سے محبت، دین سے محبت اور علم و حکمت سے محبت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور ان کی ہر لمحہ ان کی پوری حیات اس کاوش میں ہی چلتی رہے اور ان کو ہمیشہ اس میں برکت پڑے اور ان کے قلم میں بھی برکت پڑے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ مجلس ہم نے جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چلا ہے۔ ہم نے زیادہ تر یہی سنا ہے، ہم نے بچیوں نے بھی پڑھا ہے، ہم خواتین نے بھی یہی پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے سادہ زندگی گزاری، لیکن انہوں نے ان کے حیات مبارکہ کو احادیث کی کتب سے، روایات سے ان سارے پہلوؤں کو جمع کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا نکاح کس طرح ہوا، ان کی زندگی میں کس طرح فرشتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کا عقد مبارک بیت المعمور میں پڑھا گیا اور اس فرشتے کا جس فرشتے نے اس عقد کو پڑھا اس فرشتے کا نام راحیل تھا، اور آسمانوں میں حضرت فاطمہ کے عقد کی منادی کرائی گئی، اس فرشتے کا نام محمود تھا، اور جس فرشتے نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ہر لمحہ کام کیا اس فرشتے کا نام نستعیل تھا، اور حضرت اسرافیل، فرشتہ اسرافیل، فرشتہ اسرائیل حضرت فاطمہ کے کاموں میں گھر کے کاموں میں مدد فرماتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ بڑے مخلصانہ انداز سے اور انتہائی خالص ہو کر جب اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی خدمت کریں گے تو نہ صرف فرشتے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا بلکہ فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت فاطمہ جب تھک جاتی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے پاس سے گزری اور وہ کیا دیکھتی ہیں کہ دروازہ بند ہے لیکن چکی کی آواز آ رہی ہے، وہ اندر گئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت فاطمہ چکی کے پاس سو رہی ہیں، اور جب کہ جھولا جھول رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے تو انہوں نے آ کے سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ 3 دن سے روزے میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی، اور فرشتے اس کے گھر کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو جھولا بھی دے رہے ہیں اور چکی بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اس طرح خواتین کے لیے یہ اس کا میں چاہتی ہوں کہ یہ بچیوں کو آپ یہ کتاب حرف بحرف پڑھوائیں، اور انہوں نے اس کتاب اس کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے اس کا بہت پڑھا جائے اس کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہم نے سنا وہ قریش کی مالدار خاتون تھی، بڑے معزز گھرانے سے تھی، یہاں ان کو مزید پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ مالدار خاتون تھی، بڑی ان کے حکمرانہ زندگی گزرتی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے لیے وقف کر دی، ان کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہی تو 15 سال کے بعد آئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ ان کے لیے بہت خدمت کرتی تھی، اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انہوں نے بہت خدمت کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت کی، حضرت علی رضی اللہ کو جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کو اپنی گود میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خوان کرم میں ہی پرورش پاتے رہے، جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی پرورش اور تربیت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کندن بنا دیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ساس محترمہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرا اور فاطمہ کا رشتہ ساس بہو کی ایک مثال والا رشتہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ساس محترمہ فاطمہ کی بے حد خدمت کی، اپنے شوہر کے کاموں سے فارغ ہوتی، اپنی اولاد کے کاموں سے، بچوں کے کاموں سے فارغ ہوتی اور اپنی ساس کے کاموں میں لگ جاتی۔
جو کام ان کے ذمہ ان کے ساتھ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی. اور ان کی ساس محترمہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میری بہو کی ہمیشہ مثال رہے گی، یہ مجسمہ محبت اور مجسمہ فضل و کرم ہے. تو اس سے ہمیں یہ، ورنہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا اس طرح ساس بہو کے یا سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں. اس کتاب کو آپ پڑھیے، بچیوں کو پڑھائیے اور اس کو مشعل راہ بنائیے. تو مجھے اس کتاب کا یہ حصہ بہت اچھا لگا. میں نے اس کتاب کو بغور پڑھا اور ان باتوں کو میں اس لیے آپ کے سامنے اجاگر کر رہی ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے اور اپنی بچیوں کے لیے اس کتاب کو مشعل راہ بنائیے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور آپ سب بھی اس سے ضرور استفادہ کریں. ٹھیک ہے. اب میں محترمہ نادیہ بانو کو دعوت دوں گی کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. انہوں نے پہلے لنکن اسکول میں معلمہ کے طور پر اپنی فرائض سر انجام دیے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو مزید جاری نہ رکھ سکی، لیکن وہ بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سب سے زیادہ محترم ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر مجاہد، ہمارے بھیا، بڑے بھیا شیخ طاہر یونس اور معززین مہمانان گرامی، خاص کر ہمارے ددیال سے، ننیال سے ہماری بھابیاں، خاص کر ہماری والدہ صاحبہ، ہماری قبلہ و کعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی محفل ہماری پیاری بہن رابعہ بصری کی ایک بہت بڑی کاوش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے جنت الفردوس کی شہزادیاں. اصل میں یہ سب وجہ ہے ہمارے والدین کی دینی تربیت کا. ہم اپنے والدین کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دینی ماحول دیا اور دینی تربیت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ فضل و کرم ہوا. اچھا، جہاں تک بات ہے اس کتاب کے بارے میں، تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ سب کو بھی شاید معلوم ہے، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں 10 بیویوں کی کہانی. اب اس 10 بیویوں کی کہانی میں کیا ہوتا تھا کہ بیویوں کا نام نہیں ہوتا تھا، ذکر نہیں ہوتا تھا، صرف لکھا ہوتا تھا 10 بیویاں. آپ سب کو معلوم ہے نا، ابھی پچھلے دنوں بھی ذکر ہوا تھا 10 بیویوں کا. پھر اس قصے کے اندر یہ تھا کہ جو اس معجزے کو مانے گا اس پر برکتیں ہیں، جو نہیں مانے گا اس پر برکتیں نہیں ہوتی. بہرحال آپ کو یہ سارا قصہ معلوم ہے. لیکن وہاں سے ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، آخر وہ 10 بیویاں ہیں کون؟ وہ کون ہے 10 بیویاں؟ وہ کسی کو نہیں معلوم. ہم محفل میں پوچھتے تھے بھئی وہ 10 بیویاں کون ہیں؟ کیا آپ سب کو معلوم ہے وہ 10 بیویاں کون ہیں؟ تو وہاں سے رابعہ بصری کو یہ خیال آیا کہ مجھے ایک بک پوری لکھنی چاہیے. ہمارے کالج لائف میں، اسکول لائف میں ایسا کچھ نہیں پڑھایا گیا. ہر بیوی کے بارے میں صرف ایک واقعہ لکھا گیا. تو میں سمجھتی ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہ کتاب جنت الفردوس کی شہزادیاں اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے جب تک کوئی اور بک نہیں آتی آپ سب استفادہ کرتے رہیں گے. ویسے تو ساری بک آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری ہی اچھی لگے گی، کیونکہ ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوئے. باقی تو اسلام کا جو بھی سارا مواد ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ والے جو ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کیے گئے تھے. ساری بک ہی اچھی ہے، لیکن ایک بہت خاص مجھے جو واقعات لگے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ذکر آتا ہے آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ اس دور میں جب روحانیت، پیج نمبر 10-11، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. بی بی سارہ
یہاں سے کہاں سے شروع؟ یعنی آج جو ہم لائیو کال کرتے ہیں نا، وہ لائیو کال سمجھے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو رہی تھی، یعنی کہ لائیو ٹرانسمیشن وہ چل رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ ویسے تو ہر پیغمبر جو بھی جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی روحانیت اس درجہ پر تھی کہ وہ ہر وقت دنیا کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن یہاں پر خاص کر یہ ہے اچھا یہ قصہ یہ ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور یہ پہنچے ہیں، کہاں سے شروع کر، یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں ایک ایسی آبادی میں داخل ہوئے جہاں کا بادشاہ بہت بدنیت اور سرکش شخص تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تو اسے اس کے دربار میں پیش کیا جاتا، اگر تو عورت کنواری ہوتی تو ٹھیک، ورنہ اس کے شوہر کو قتل کر کے ہر حال میں اسے بادشاہ کی خلوتگاہ میں پیش کر دیا جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام ارسال کیا کہ جو عورت تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، سارے کزن ہوں گی نا، وہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، یعنی شادی سے پہلے تو کزن سے بہن ہی ہوتی ہے نا، تو یہ بھی خاص بات ہے، حالانکہ بیوی تھی لیکن انہوں نے تھوڑی سی احتیاط برتی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ بی بی سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس بھیجا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ بادشاہ کے پاس جا کے یہی بتانا تم میری بہن ہو، وہ اس طرح کے دینی اعتبار سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب بی بی سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس چلی گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے، یہ خاص بات ہے، اور مسلسل نماز میں مشغول رہے اور دعا مانگتے رہے، یا الہی میرے اہل خانہ سے کافر کے اس مکر کو دور فرمائے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ بی بی سارہ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ آپ کی طرف سے بری نیت سے بڑھا، آپ علیہ السلام بھی وضو کر کے مشغول ہو گئیں، یہ بھی خاص بات ہے، ادھر حضرت ابراہیم وضو اور نماز میں مشغول ہیں اور ادھر آپ علیہ السلام بھی وضو کر کے نماز میں مشغول ہوگی اور بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئیں کہ اے الہ العالمین، تو جانتا ہے میں ہمیشہ اپنے خاوند کے سوا اپنے ستر کو محفوظ و مامون رکھا ہے، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، میری عصمت کی حفاظت فرما اور کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ راوی کہتے ہیں کہ بی بی سارہ علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ بادشاہ پاؤں تک دھنس گیا۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے جب اسے عذاب الہی میں گرفتار دیکھا تو انہوں نے عرض کی، مولا اگر یہ مردود مر گیا تو لوگ کہیں گے بی بی سارہ علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ وہ صحیح ہو گیا، اس نے دوبارہ آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کی۔ بی بی سارہ علیہ السلام پھر وضو اور نماز میں مشغول ہو گئیں، پھر عرض کی، یا الہ العالمین، تجھے علم ہے کہ میں تیرے اور تیرے رسول کی ذات پر ایمان لا چکی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے سوا ہمیشہ اپنے صدر کی حفاظت کی، مجھ پر کافر مسلط نہ ہونے پائے۔ کافر بادشاہ پھر عذاب الہی میں گرفتار ہوا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ جب بھی دشمن خدا برا ارادہ کرتا، بی بی سارہ علیہ السلام پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو آپ وضو اور نماز میں مشغول ہو جاتی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ جب تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ عمل دہرایا جاتا تو کہنے لگا، میرے پاس تو معاذ اللہ کسی شیطان کو بھیجا گیا ہے۔ خادموں سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے واپس بھیج دو اور میری بیٹی ہاجرہ کو اس کے سپرد کر دو۔ اب یہاں دیکھیں کہاں وہ سارہ علیہ السلام پر بری نیت رکھتا تھا اور دوسری طرف اتنا وہ خوفزدہ ہوا کہ اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو خادمہ کے طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بی بی سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں تو کہنے لگی، اللہ کے نبی، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مکر کو مسترد کر دیا اور اس نے مجھے خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ دے دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض
سے یہ بات مجھ سے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام کے درمیان، یہ خاص بات ہے اب جو میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات، آج کی ٹیکنالوجی کی، بی بی سارہ علیہ السلام کے درمیان تمام حجابات منکشف فرما دیے تھے. بی بی سارہ علیہ السلام کے وہاں سے جانے سے لے کر واپس پلٹنے تک کے تمام سارے مراحل آپ علیہ السلام مسلسل ملاحظہ فرماتے رہے، اور بی بی سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس تھیں. اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کو محفوظ و مامون رکھا. حجابات منکشف کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پاکیزہ، آنکھیں ٹھنڈی اور حد درجہ طمانینت سکون رہیں. بی بی سارہ علیہ السلام سے دینی اور قرابتی رشتہ ہونے کے علاوہ ان کے بے حد حسین اور جمیل ہونے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. منقول ہے کہ حسن و جمال میں حضرت حوا علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کوئی عورت بی بی سارہ علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت نہیں تھی. اچھا، یہ تو میں پوری کتاب ہی پڑھوں تو سارا ٹائم یہیں پہ گزر جائے گا. بہرحال آپ یہ ساری یہ بک پڑھیں گے تو امید ہے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. آج کی جو نیو جنریشن ہے ویسے اسلامی تعلیم جو ہے اسکولس میں کم ہو گئی ہے، تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. رابع بصری نے بہت زیادہ اچھی کوشش کی ہے، تو آپ سب بھی دعا فرمائیں ان کے لیے کہ ان کو اللہ ان کے قلم میں مزید طاقت دے، استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے بولے، آپ کی باری آئی. بہت شکریہ محترمہ نادیہ صاحبہ. اب میں دعوت دوں گی اسماء قدوس صاحبہ کو، جو کہ ایک وومن انٹرپرینور ہیں. انہوں نے اپنا پنجاب آن لائن شاپنگ کا بزنس شروع کیا اور بہت کامیابی سے چلا رہی ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس کتاب جنت الفردوس کی شہزادیوں میں سب سے زیادہ حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شخصیت نے بہت متاثر کیا. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھیں. ان کی زندگی قربانی، صبر اور ہمت کی ایک روشن مثال ہے. لیکن جو چیز مجھے ان کی شخصیت میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ گہری محبت اور لازوال وفاداری ہے. وہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ کھڑی رہیں، ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا اور کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا. کربلا کے دردناک واقعے میں جہاں ہر طرف ظلم و ستم تھا، وہاں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ، صبر اور حوصلے کی ایک ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ کے لیے خواتین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئی. جب کربلا کے میدان میں ان کے بھائیوں اور ان کے پیاروں کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ مل کر ہر مصیبت کا سامنا کیا، قید کی سختیاں برداشت کی، اور شام کے دربار میں جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ظالم حکمران یزید کے سامنے بہادری سے خطبہ دیا تو بی بی ام کلثوم بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کی ہمت بڑھا رہی تھی، ان کا سہارا بنی ہوئی تھی. یہ صرف دو بہنوں کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنے والی دو بہادر خواتین کا ساتھ تھا. ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے پیاروں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے لیے ڈھال بننا چاہیے اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کریں اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی طرح محبت، صبر اور وفاداری کی مثال بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ مدبرہ صاحبہ سے، جو کہ فزیو تھراپی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے دیں اس کتاب کے بارے میں.
معزز حاضرین، آج کا دن میرے خاندان کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے، کیونکہ میری معزز پھپھو رابعہ بصری دختر اختر سلطانہ کی لکھی ہوئی کتاب جنت الفردوس کی شہزادیاں ہمارے سامنے ہے۔ یہ نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک فکری اور روحانی تحفہ ہے جو ہمیں اسلامی تعلیمات اور نیک خواتین کی زندگیوں سے روشناس کرتا ہے۔ لیکن اس کامیابی کی بنیاد در حقیقت برسوں پہلے رکھی گئی تھی، جب میری دادی محترمہ اختر سلطانہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی نسلیں تعلیم کے زیور سے راستہ ہوں۔ تعلیم ان کا سب سے بڑا خواب تھا اور میرے دادا نے ان کے اس مشن میں بھرپور ساتھ دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تمام اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور ان کا یہ خواب حقیقت بن چکا ہے۔ اسی تعلیم اور شعور کی بدولت آج ہمارے خاندان میں ایک علمی کتاب لکھی گئی ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جنت الفردوس کی شہزادیاں ایک ایسی کتاب ہے جو ان عظیم خواتین کی زندگیوں پر روشنی ڈالتی ہے جنہوں نے ایمان، قربانی اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا۔ یہ کتاب نہ صرف ہمیں اسلامی تاریخ کے درخشاں کرداروں سے روشناس کرتی ہے بلکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں جدیدیت اور مادیت پرستی نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، ایسی کتب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی کتب ہمیں صحیح اور مستند علم فراہم کرتی ہے، دین کی گہرائیوں میں جانے کا موقع دیتی ہے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود ان سے فیض حاصل کریں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے مطالعے کی ترغیب دیں تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو اسلامی اقدار اور اخلاقی اصولوں پر قائم ہو۔ اللہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔ اب میں دعوت دیتی ہوں مبشرہ خانم سے جو کہ او لیولز کی اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ اس وقت ینگ جنریشن کیا سوچتی ہے اس بک کے بارے میں، وہ کیا سبق حاصل کرتی ہے، تو ان کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے خیالات اظہار کریں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشرہ ہے اور آج ایک کافی اچھا موقع ہے میرے لیے بیکاز میری پھوپھو نے ایک ایسی بک لکھی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ امپیکٹ کرتی ہے۔ ایز این او لیول اسٹوڈنٹ ہمارا جو ایک اسلامیات کا ایک سلیبس ہوتا ہے کافی ایکسٹینڈڈ سا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں اس طرح کی کافی زیادہ بکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا ایک ہی بک کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا، ہم کافی سارا وائڈ ورائٹی آف بکس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ہم اپنا کانٹینٹ نکال کے ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نالج ہے۔ اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی اور کافی ساری بکس فرخندہ آتھر ہیں، ان کی بھی بکس کافی کام آتی ہے ہماری، تو آئی تھنک کہ یہ کافی ایک اچھی بک ہے اور ہمارے سلیبس میں کافی زیادہ انوالو بھی ہیں جو کانٹینٹ ہے اس بک کا۔ اور آئی تھنک اگر یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، آڈیو بکس اس کی آ جاتی ہیں، تو کافی زیادہ پاکستان کے جو او لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کی نئی نسل ہے، میں بھی نئی نسل ہی ہوں، لیکن خیر میرے ساتھ کے جو بچے ہیں 16، 17، 15 سال کے، کافی زیادہ انوالوڈ ہیں اردو ناولز میں، فکشنل سٹینڈرڈز ہو گئے ہیں ان کے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اپنے روٹ سے کنیکٹ رہنے کے لیے اور ریالٹی چیکس کے لیے اور جو بیسک ان کا اسلام ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے جنت الفردوس کی شہزادیاں جو ہیں کافی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اردو لٹریچر، پرسنلی مجھے اردو بہت پسند ہے، تو اس میں اردو لٹریچر میں آئی تھنک اٹس اے گریٹ ایڈیشن۔ اور میں اپنی پھپھو کو بھی کافی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اپنی روٹ سے وہ کنیکٹیڈ ہیں، اور جو ابھی 2025 میں جو حالات چل رہے ہیں اوور آل سوسائٹی کے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جنت الفردوس کی شہزادیاں کافی ایک بہت اچھی ایڈیشن ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ آئی ہوپ کہ پھپھو اپنا یہ جو ہابی رائٹنگ کی پرسو کرتی ہیں آگے، اینڈ گڈ لک ٹو ہر، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ مبشرہ صاحبہ۔ یہاں پر میں بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کتاب میں سے کون سا حصہ پسند آیا۔ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ
کی حیات طیبہ نے مجھے بہت متاثر کیا، کیونکہ وہ ایک بزنس وومن تھی، کانفیڈنٹ تھی، باوقار شخصیت تھی اور معاملہ فہم تھی۔ آج کل ویمن انٹرپرینورز کو ماڈرن اور ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے شروع کیا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسلاف میں، ہمارے آباء میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اصل میں اس چیز کی فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی معاملہ فہمی کتنی زیادہ تھی، تو ان کے والد اور بھائی نے اپنے کاروبار کی ذمہ داری انہیں سونپ دی تھی اور وہ نہایت کامیابی سے تجارتی امور چلاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی کے ابو حالہ سے ہوئی تھی اور ان کے انتقال کے بعد کئی معززین نے ان کے لیے رشتہ بھیجا، اور خاص طور پر ابو جہل نے بھی ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جو کہ اس وقت مکہ کا ایک سردار تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ اتنی جرأت مند تھی کہ انہوں نے انکار کیا، اور کسی نے ان کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی بھی کوشش نہ کی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے اوصاف حمیدہ سے بخوبی واقف تھے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے ہر مشکل گھڑی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین شریک حیات تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایتی اور مددگار بھی تھی۔ یہاں پر میں اپنی ہمشیرہ زیب النساء سے بھی کو درخواست کروں گی کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زیب النساء ڈاکٹر آف فارمیسی کی گریجویٹ ہیں اور جلد اپنی تعلیمی سفر میں مزید ایڈوانسمنٹس کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی۔ محترمہ زیب النساء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زیب النساء ہے اور یہ میرے لیے کافی جذباتی لمحہ ہے کہ میری امی نے یہ کتاب لکھی ہے، تو میں نے یہ ساری بک آف کورس پڑھی ہے۔ تو میں نے ساری بیویوں کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا، یہ ساری بک میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے اس کتاب میں سب سے زیادہ حضرت مریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا واقعہ متاثر کن لگا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لڑکی کو بھی وہی عزت اور مقام و مرتبہ دیا جا سکتا ہے جو عام طور پر لڑکے کے لیے لوگ مخصوص سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی اس واقعے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جھوٹے رسم و رواج کو توڑنا اللہ تعالیٰ ہی کی سنت ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی رسم و رواج جو ہمیں صحیح نہیں لگتے ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اسے ہم ماڈرنزم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں روایتی غلط تصورات کو ختم کرنا ایک خدائی اصول ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے اس روایت کو توڑا گیا کہ لڑکے ہی روایت کیا تھی کہ صرف لڑکے ہی عبادت گاہوں اور مذہبی خدمات کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ صرف لڑکا ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہونے کے قابل ہے، جبکہ لڑکیوں کو اس کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وقف کیے جانے کے ذریعے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا رسم و رواج کو توڑنا اللہ تعالیٰ ہی کی سنت ہے۔ آج جو لوگ روایتی رسومات کو توڑنے کو بہادری سمجھتے ہیں وہ دراصل اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی جھوٹے رسم و رواج کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک خدائی اصول ہے۔ شکریہ۔ اس کتاب کی مصنفہ رابعہ بصری صاحبہ کے بارے میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گی، اور اس کے بعد ان سے درخواست کروں گی کہ وہ مزید تفصیل سے ہمیں اس کتاب کے بارے میں آگاہ کریں۔ محترمہ رابعہ بصری نے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد BA کی ڈگری حاصل کی، اور معلمہ کے طور پر اسکول اور کالج میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اس کام کو جاری نہ رکھ سکی، لیکن گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے علمی شعبے میں اپنے فرائض سر انجام دیے، جو کہ ہمیں اس کتاب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ میں محترمہ رابعہ بصری صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
میں آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، ڈاکٹر مجاہد یونس صاحب کا، اپنے والد گرامی شیخ محمد یونس صاحب کا، بڑے بھائی جان طاہر یونس صاحب کا، اپنی والدہ محترمہ نائمہ صاحبہ، محترمہ فیاض صاحبہ، اپنے چچا کا اور اپنے فیملی کے تمام ممبران کا، محترمہ حمیدہ صاحبہ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنی تمام فیملی کی جو میری بھابیاں ہیں، جو نندے ہیں، سب یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور سب سے ضروری کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج کے دن اس تقریب کے ذریعے مجھے اتنی عزت نصیب ہوئی۔ آج کی یہ تقریب بظاہر لگتا ہے جیسے میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم رابعہ بصری کی کتاب جنت الفردوس کی شہزادیوں کی رونمائی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان عظیم خواتین کے بارے میں ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید اور اسلام کی بقا کے لیے استقامت اور بے خوفی کی داستان رقم کی، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ تقریب ان بیبیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے نہ صرف تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا بلکہ رہتی دنیا تک مثال بھی بن گئیں۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کی سیرتوں کا ایک نیا احیاء کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو سمجھیں، ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ اس کتاب کو لکھنے کا مجھے خیال کیسے آیا، اس کے لیے ایک واقعہ ہے اس کتاب کے پس منظر کے طور پر جو میرے دل کی گہرائیوں میں محبت اور عقیدت کی صورت میں جاگزین ہے۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں شکر الحمدللہ جب ہم لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ اور مدینہ کا ہم نے مقدس سفر کیا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس فریضہ حج کی ادائیگی کر چکے ہوں گے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ اکثر ایسا ٹائم ٹیبل بنتا ہے کہ پہلے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکہ جاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی پہلے ہمارا مدینہ منورہ میں قیام تھا، وہ مقدس شہر جہاں قدم رکھتے ہی دل سکون کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، جہاں فضائیں درود و سلام کی خوشبو سے معطر رہتی ہیں، اور جہاں ہر لمحہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں ادھر میرے قیام کے دوران تیسرا یا چوتھا دن ہوگا، ہم لوگ جب مسجد نبوی میں ہر روز ہی جاتے ہیں ظاہر ہے، تو روزہ رسول کی حاضری کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، تو روٹین کی جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، لیکن وہ اس دن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ تو بلند کیے لیکن میں روٹین کی دعائیں کرنا بھول گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے کچھ بدل رہا ہے، میرے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ میں کیا بھول گئی ہوں اور مجھے کیا یاد آ رہا ہے۔ ایک ایسی محبت جو مجھے مکمل طور پر اپنے گرفت میں لے لی اس لمحے نے، اس عشق نے، اور یہ محبت تھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میرا دل بے اختیار ہو کر روٹین کی دعاؤں سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہی فریاد کرنے لگا، اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجھے ابھی بھی وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ میرے دل لبوں پر ایک ہی دعا، ایک دم سے نا دعا خود بخود میرے لبوں پر ایک دعا آ گئی کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بی بی فاطمہ کی ہمراہی کا شرف عطا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر تک بس یہ ایک ہی جملہ دہراتی رہی، یہ التجا میرے دل سے نکلتی رہی اور میں دعا کرتی رہی، اور اس وقت تک میں وہ پورا دن میں روزہ رسول سے باہر بھی آ گئی، ظاہر وہ مخصوص وقت کے لیے ادھر حاضری ہوتی ہے، بعد میں واپس آنا ہوتا ہے، لیکن وہ پورا دن جب ہم ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازوں کے لیے ہم ادھر رہتے ہیں تو وہ پورا دن بس میں ایک ہی جملہ دہراتی رہی۔ وہ لمحہ، وہ کیفیت، وہ روحانی سرشاری، اس نے میری سوچنے کے لیے ایک نئی راہ متعین کر دی۔ اور پھر جب ہم مدینہ منورہ سے ہم مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہم نے مناسک حج ادا کر لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ مینا سے عزیزیہ پیدل جاتے ہیں، اور جب ہم مینا سے عزیزیہ جب ہم پیدل جا رہے تھے تو وہاں مکہ مکرمہ کے مینا کے جو سیاہ پہاڑ ہیں، جب میں نے ان کی طرف دیکھا، اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم بالکل سارا اس وقت تو اتنا رش تھا جب ہم لوگ تھے، ظاہر حج کا موقع تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن وہاں بھی ایک دم سے نا
مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے امیجن کرنا شروع کر دیا 4000 سال پہلے کے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو، کہ مجھے اچانک بی بی ہاجرہ کی یاد آ گئی کہ وہ بی بی ہاجرہ، آپ سوچیں بی بی ہاجرہ کون تھی؟ ایک بادشاہ کی بیٹی، ان کی ایج کیا تھی؟ 25-26 سال، اور وہ بی بی ہاجرہ شہزادی، محلوں میں پلی ہوئی شہزادی، جس کے گرد کنیزوں کے جرمٹ رہتے ہوں گے. 1.5-2 سال پہلے وہ محلوں میں رہتی ہوں گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد 2 سال بہت ہو گیا، 3 سال گزرے ہوں گے، اور وہ اپنے معصوم شیر خوار بچے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کالے 4000 سال پہلے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کالے پہاڑوں میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی. میں نے امیجن کیا تو مجھے عجیب سا فیل ہوا کہ یہ کیا، ایک نیا مجھے فیلنگ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہزادی وہ ان پہاڑوں میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. دن تو جیسے تیسے گزر گیا ہوگا، رات کو کیا ہوا ہوگا؟ رات، سنسان رات، کیا انہوں نے سوچا ہوگا؟ اور اس وقت ان کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کا کیا، ان کا طاقت کیا تھی ان کے اندر، ایمان کی طاقت. وہ ایسی کون سی طاقت تھی کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ان پہاڑوں میں اس اکیلی جگہ پہ 1 رات ٹھہریں، 2 دن ٹھہریں، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، جب تک کہ آب زمزم تو جاری ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک دم سے تو آبادی نہیں آئی ہوگی. وہ ان پہاڑوں میں اکیلی تھیں. وہ کیسے رہ رہی تھی؟ وہ ایک شہزادی، نرم و نازک شہزادی، نرم بستر پہ سونے والی شہزادی، آخر اس کے ایمان کا کیا درجہ ہے؟ اور اسی طرح بی بی سارہ علیہ السلام مجھے یاد آئیں کہ وہ بھی شہزادی تھیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشوار گزار راستوں پہ سفر کرتی رہیں شادی کے بعد. اور پھر جب یہ دونوں یاد آئیں، ظاہر ہے وہ ہم مسلسل چل رہے تھے، وہ ایک دم سے سفر ختم نہیں ہوتا، مینا سے عزیزیہ تک کا سفر 2-3 گھنٹے. تو بس میرا تو بس جب دھیان گیا ان بیبیوں کی طرف تو چلا ہی گیا. اور پھر مجھے بی بی زینب یاد آئیں کہ کیسے بی بی زینب علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام کے بارے میں نام سب نے سنے ہوئے، ان سب کے نام سب نے سنے ہوئے، لیکن بی بی زینب علیہ السلام بھی شہزادی تھیں. اور ان کی جو میاں تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ کتنے دولت و ثروت کے مالک تھے، کتنے امیر تھے، اور وہ کتنے سخاوت کرنے والے تھے. اس کی مثال ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ پوری مملکت اسلامیہ میں انہوں نے اعلان کرا رکھا تھا کہ وہ صدقہ خیرات تو ہر وقت کرتے رہتے تھے، لیکن اعلان یہ کرا رکھا تھا کہ پوری مملکت اسلامیہ میں اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ یہ اگر کہہ دے کہ میرا قرضہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لو، بے شک وہ ہزاروں لاکھوں میں ہو. تو اس وقت یہ کاغذ کے روپے نہیں ہوتے تھے بلکہ دینار ہوتے تھے، سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھیں. جتنا بھی قرضہ ہے وہ ان سے لے لو تو وہ ادا کر دیتے تھے. اتنے زیادہ مال و دولت کی مالک بی بی زینب علیہ السلام، کیسے کربلا میں انہوں نے اپنے پیاروں کے بے سر جسموں کو دیکھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اون اور محمد کے بے سر جسم کو دیکھا، اور یزیدی افواج کے ظلم و ستم کو سہا، بے کجاوا اونٹوں پر عراق سے، کوفہ سے شام تک کا سفر کیا. وہ شہزادی اور یزید کے دربار میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے حوصلے، جرت، بہادری میں کمی نہیں آئی، اور انہوں نے اپنی شعلہ بیانی سے تخت یزیدی کی بنیادیں ہلا دیں، اور ایسا تاریخ کا رخ موڑا کہ یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ اس تخت کے نیچے کیوں، اگر بی بی زینب علیہ السلام اس وقت، کیونکہ ان کے ساتھ مرد نہیں تھے، صرف امام زین العابدین تھے، وہ بھی بیمار تھے، اگر بی بی زینب علیہ السلام اور یہ خواتین بی بی ام کلثوم اور بی بی ام رباب ذرا سا بھی ان کا حوصلہ کم ہوتا تو اس وقت تاریخ کا یہ رخ ہم نہ بدلتا، تاریخ کا یہ دھارا ہرگز نہ بدلتا. ان بیبیوں نے اپنے جرت، بہادری اور استقامت کے ساتھ تاریخ کا ایسا رخ موڑا کہ اس کے بیٹے نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ اس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہے. بہرحال یہ بس یہی باتیں تھیں، وہ میں مسلسل یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ان کی بہادری کا معیار کیا ہے، ان کی کیا کتنی ہے. اور پھر اور محسوس ہوا جب ہم مکہ سے واپس آئے تو گھر واپس آئے
تو میرے دل میں جیسے محبت زہرا اور ان خواتین کی محبت کا ایک بیج بو دیا گیا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا. یہ بیج وقت کے ساتھ پروان چڑھتا رہا اور پھر آج سے 3 سال پہلے مجھے محسوس ہوا کہ اس محبت نے ایک پودے کی شکل اختیار کر لی ہے اور میں نے قلم اٹھایا اور اس جذبے کو لفظوں میں ڈالنا شروع کیا. یوں میری کتاب جنت الفردوس کی شہزادیاں تخلیق کا آغاز ہوا اور الحمدللہ آج وہ محبت جو مسجد نبوی میں ایک دعا کی صورت میں میرے دل میں اتری تھی وہ اس کتاب کے مکمل ہونے کی صورت میں درخت بن چکی ہے. اس کے ہر صفحے میں وہی جذبہ وہی عقیدت موجود ہے جو مدینہ کی سرزمین پر میں نے محسوس کی. اچھا، اب میں چاہوں گی اگر آپ کو میری کتاب کے پڑھنے کا موقع ملے تو آپ سب اس کے اصل جوہر تک پہنچ سکیں کہ جیسا کہ شاعر علامہ اقبال نے کہا ہے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو. یہ کتاب دراصل ایک تلاش ہے. میں پھر اپنے الفاظ دہراؤں گی. یہ جاننے کی جستجو ہے کہ دین حق کے لیے جان و مال کی قربانی کی کیا وقت ہے اور کیوں دی جاتی ہے. کیا یہ جان و مال کی قربانی کسی صلے کی امید میں دی جاتی ہے یا اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انتہائی سخت حالات کے باوجود ایک مومن مسلمان مرد یا عورت ظالم حاکم کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ خوفزدہ کیوں نہیں ہوتا؟ امید کا چراغ ہمیشہ کیوں روشن رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایمان کی طاقت. یہی وہ یقین ہے جو خدائے وحدہ لا شریک پر مکمل اعتماد اور بھروسے سے آتا ہے. یہی ایمان ایک فرعون کی بیٹی ہاجرہ کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام بنا دیتا ہے اور دوسرے فرعون کی بیوی آسیہ کو بی بی آسیہ بنا کر رہتی دنیا تک ایمان کے درجہ کمال کی مثال بنا دیتا ہے. یہ دنیا بھی وہی ہے، حق و باطل کی جنگ بھی آج بھی ویسی ہی جاری ہے، لیکن ان مقدس خواتین نے عقیدہ توحید اور اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں دیں وہ تا قیامت مشعل راہ رہیں گی. اچھا، اب ان نیک بیبیوں کے ساتھ میں نے اپنے حضرت رابعہ بصری، سیدہ رابعہ بصری جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا، ان کی عقیدت و احترام میں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سب تو شہزادیاں تھیں، نبی زادیاں تھیں، آل رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کو معجزات عطا کیے ہوئے تھے، ان پر خاص نبوت اور رسالت کا خاص گھرانہ تھا، تو ظاہر ہے ان کا ایمان تو اس حد تک جانا ہی چاہیے تھا، ان کا ایمان اسی درجہ کا ہونا چاہیے تھا. تو حضرت رابعہ بصری، سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے ثابت کیا کہ ایک عام گھرانے کی غریب عورت جس کا کوئی بڑا گھرانہ نہ ہو تو وہ بھی عشق الہی کے ذریعے اس درجہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ایمان کے درجہ کمال تک پہنچ سکتی ہیں کہ ولی اور قلندر کہلا سکیں. حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں شیئر کروں گی کہ ان کا عشق الہی تک کا کیا ان کا درجہ تھا، عشق الہی میں وہ کس قدر آگے تھیں. اچھا، اب یہ بھی اکثر، ویسے تو یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنیز تھیں، یہ بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے ملت ابراہیمی امت محمدی کی بنیاد رکھی گئی. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام شہزادی ہی تھی، وہ ظاہر ہے کنیز اور باندی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے ملت ابراہیمی یا امت محمدی کے بنیاد رکھی جائے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اولاد میں سے ہیں. میں حضرت رابعہ بصری کے ایمان کا، یعنی کہ عشق الہی کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، جس سے تھوڑا سا، ویسے تو پورا حضرت رابعہ بصری کا پورا چیپٹر ہے اس میں، لیکن ایک بات ان کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی کہ وہ کتنا زیادہ عشق الہی میں آگے تھیں. روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہم سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور محبت و صداقت پر گفتگو ہونے لگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں جو تکلیف پر صبر نہ کرے. صحیح بات ہے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ عشق کے راستہ کے قابل نہیں جو تکلیف پر شکر نہ کرے. یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فلسفہ بتایا جو شخص دوست کی دی ہوئی تکلیف پر لذت حاصل نہ کرے اس کا دعویٰ محبت صحیح نہیں. یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں. اب سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے. یہ باتیں سن کر سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سب حضرات کی باتیں صحیح ہیں مگر محبت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی، یعنی عشق الہی کی کسوٹی پر. تو تمام حضرات نے فرمایا پھر آپ ہی فرمائیں کہ اصل محبت کیا ہے. سیدہ فرمانے لگیں جو شخص محبوب کے مشاہدے میں درد کو بھول نہ جاوے اسے محبت کا دعویٰ کرنا روا نہیں. آپ کے اس قول کی تصدیق کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ زنان مصر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال دیکھ کر لیمو یا سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ذوق نظارہ میں انہیں اس زخم کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا تھا. تو اسی طرح اگر خدا کے محبت میں کسی کی ایسی حالت ہو جائے تو اس میں اچنبھے والی کوئی بات نہیں. اور اس کے ساتھ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کو گئے. آپ ان بزرگوں کی طرف مخاطب ہوئیں اور کہا کہ کچھ کہیں. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کچھ دعا کیجئے تاکہ خدا آپ پر مرض کی تکلیف آسان کر دے. سیدہ نے برجستہ جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ بیماری محبوب کی طرف سے آئی ہے اور ایسی حالت میں اس کے رفع ہونے کی درخواست کرنا مسلک رضا کے خلاف ہے. سچ ہے محب محبوب کی مرضی کے خلاف ارادہ تک نہیں کرتا اور نہ اپنے مقصد اعظم کے سوا کسی اور طرف مائل ہوتا. تو اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ رابعہ بصری صاحبہ ایک عام عورت تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آل رسول، ویسے تو ہم ان کے قدموں کی خاک نہیں، اہل بیت کے قدموں کی خاک نہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ہم عام خواتین بھی حضرت رابعہ بصری کی، ویسے تو ہمیں اہل بیت کی پہلے پیروی کرنی ہے لیکن حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں یہ مثال دیتی ہے کہ ہم عام خواتین، عام گھروں کی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کے عشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے ذریعے ہم ایمان کے کم از کم پہلے درجہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. آخری درجہ تک پہنچنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں، لیکن چلیں پہلے درجہ تک تو پہنچیں. اور یہ کتاب میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ادارہ ہے میرا ان سے میں نے بات کی ہے، اس کا انگلش ورژن بھی آئے گا کیونکہ ہم میرے انگلینڈ میں جو اپنی فیملی ہے ویسے بھی جیسے بچے ادھر پاکستان کے بچے بھی، میری اپنی بیٹیاں بھی انگلش بکس پڑھنا زیادہ آسان سمجھتی ہیں. ظاہر انگلش میڈیم میں ان کا کورس انگلش میں، تو یہ جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انگلش ورژن بھی مارکیٹ میں آئے گا اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں آئے گی. ویسے تو آج ہم ہدیہ بھی کریں گے یہ کتابیں، تو آپ سب پڑھیں تو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں محترم انوار الحق صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحق ہے، میں پیشے سے فارماسسٹ ہوں، مصنفہ کا چھوٹا بھائی ہوں. آج آپ سب سامنے کھڑے ہو کے انتہائی خوشی اور مسرت ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی کتاب لکھ دے گا. ابھی تک تو کتاب پڑھنا ہی مشکل لگتا تھا، کتاب لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ماشاءاللہ ایک نیا کام ہوا، تاریخ میں ایک نیا کام کر دیا گیا بھائی بہن کی طرف سے. ابھی اس کا فرق یہ پڑا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلسل بات ہو رہی ہے کہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب لکھنے کا ذکر ہو رہا ہے. کبھی کتاب پڑھنے کا ذکر تھا، کتاب پڑھنے کی باتیں تھیں، وہ بات اب چھوٹی بن گئی ہے. اب کتاب لکھنے کی طرف دھیان بڑھ چکا ہے. بچے مسلسل بات کر رہے ہیں، ان کے اذہان میں یہ بات صلاحیت کر رہی ہے کہ کتاب لکھی بھی جا سکتی ہے. کتاب ماشاءاللہ 500 صفحات مشتمل ہے. امید ہے اس میں خزانہ ہوگا معلومات کا، جیسے آپ ہی نے ساری تفصیل بتائی. تو بہت اچھا لگا. میری بیٹی کا نام بھی حاجرہ ہے، اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. آج پتہ چلا کہ تو شہزادی تھی، ہم نے بھی اس کو شہزادی بنا کے رکھا ماشاءاللہ. تو یہ جیسے اب یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ اپنے نام کی وجہ سے اس کتاب کو ضرور پڑھے گی. جب پڑھے گی تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی روشنی آئے گی انشاءاللہ. تو بہت خوشی کی بات ہے. جتنی خوشی ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے.
تو اس موقع میں اپنی بہن کو ایک شیلڈ پیش کرنا چاہوں گا جو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک یادگاری شیلڈ ہو جائے گی. میں انہیں ساتھ لوگ وہ شیلڈ پیش کی جائے. مصنفہ رابعہ بصری آپ کیسے بس نہیں کھڑے پکڑائیں آپ بیٹا پیچھے آپ دادی حاجرہ بھی ہاتھ رکھو سامنے پلیز بھائی یہاں پہ دیکھنا یہاں پہ انکل جی یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ادھر بہت ٹھیک ہے. سامنے دیکھیں سب لوگ بیٹا سامنے دیکھیں. ایک منٹ رکنا ہے. مجاہد یونس ڈسٹرکٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈیری اینڈ لائف اسٹاک آفیسر ہیں اور وہ اس تقریب کے لیے خاص طور پر یہاں پر آئے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مصنفہ کو کی پذیرائی کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام والد محترم شیخ محمد یونس صاحب، واجب الاحترام والدہ محترمہ اختر سلطانہ، معزز شیخ طاہر یونس صاحب، مصنفہ بہن رابعہ بصری، نادیہ رانی، نیلم آپی، میری 2 بابیاں، باقی میرے فیملی کی ساری خواتین، باقی میرے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی مشکور ہوں رابعہ بصری کا کہ آج کی اس پروقار پر رونق محفل اور اس تقریب میں مجھے انہوں نے مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور مجھے میری جو امیدیں تھیں اس سے بڑھ کے یہ تقریب سامنے آئی ہے، اور جہاں نہ صرف ہمارے فیملی کے انتہائی معزز خواتین و حضرات موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علمی شخصیات مس فیاض اور میڈم نائمہ اور باقی ان کا نام میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، لیکن ان کا نام منیر صاحب بہت اچھا میڈیا سینٹر ماشاء اللہ. تو میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں شامل ہو کے اس تقریب کی رونق کو بڑھایا، اور میں رابعہ بصری کا ایک باری پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں ایک ایسے وقت میں، جب کہ نفسا نفسی کا دور ہے ہمارا، جو آج کل ٹائم چل رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا وقت گزر ہے جہاں بہت فاسٹ زندگی ہو چکی ہے. ہم لوگ ہر وقت، ہمارے جو نئی نسل ہے وہ ریلز دیکھ رہی ہے، شارٹ ریلز ہیں، ویڈیوز شارٹ ریل دیکھتے ہیں. اگر ان کو کوئی تھوڑا سا بڑے لیول کا کنٹینٹ دکھائیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں. ایک ایسے زمانے میں ایک بک کو لکھنا، اور پھر اس بک کو لکھنے کے بہت سارے مراحل ہیں. یہ بک ایک دم سامنے نہیں آ جاتی. اس بک کو لکھنے کے لیے پہلے آپ بک کے لکھنے کے قابل ہونا پڑتا ہے، پھر آپ کے اوپر خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو آپ کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، اس کاغذ کو بھی کتاب کی شکل میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے آپ پھر اس کی جو ہے کاپی رائٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی کتاب جب سامنے آتی ہے تو میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ دن آ گیا رابعہ بصری کی زندگی میں کہ ان کی ایک کتاب جنت الفردوس کی شہزادیاں، اگر آپ اس بک کو دیکھیں تو کسی بھی پروفیشنل بک سے کم نہیں. اور میرے لیے بھی حیرانگی ہے کہ رابعہ بصری نے اتنی خوبصورت بک، ایک بہترین گفٹ عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اپنی پہلی کاوش میں اتنا اچھا انہوں نے ایک پریزنٹ کیا اپنے آپ کو. اور یہ
جیسے کہ انوار الحق صاحب نے میرے ڈاکٹر بھائی ہیں، انہوں نے کافی سارے وہ الفاظ بولے ہیں جو میرے منہ سے وہ الفاظ تھے کہ یہ رابعہ بصری ہماری جو فیملی کی ریکارڈ ہولڈر ہیں، کہ یہ پہلی ہماری مصنفہ ہے ہماری فیملی میں سے، اور یہ جو انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ کام آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا، اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ دیکھ رہی ہے اس بک کو کہ رابعہ بصری کی کتنی پذیرائی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہم لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ اس کو ابزارب کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ضرور اس سسٹم میں آئیں گے، اور یہ بھی اپنا نہ صرف رابعہ بصری اپنے اس قلم کی طاقت کو آگے بڑھائے گی، مزید بکس بھی لکھے گی۔ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور جو آگے ہم ان سے امید کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو آپ بڑھائیں گے، اور اس کا دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ یہ سامنے لائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ رابعہ بصری میرے ساتھ رابطے میں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بک ہے نا، اس کو لکھتے ہوئے ان کی زندگی میں بہت ساری برکات آئی ہیں، اور یہ بتاتی نہیں ہے لیکن کہتی ہیں کہ اس 2-3 سال کے پیریڈ میں میں نے زندگی کو بہت اچھا پایا، میری قدرت کی طرف سے ان کو کافی سارے فائدے ہوئے، اور ان کی زندگی میں برکت آئی، اور انہوں نے 1-2 مثالیں بھی دی۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک بیٹی ہے جو ابھی فارم ڈی کے نمبر 3 پر آئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ زیب النساء کو بھی اس فورم پر کھڑے ہو کے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی اس عظیم کامیابی۔ یہ جو فیملی ہے یہ اس کی جو ہماری علمی صلاحیت ہے یہ بہتر ہو رہی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو بچپن کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ اسٹیج پہ بیٹھے شیخ محمد یونس صاحب ہمارے والد محترم، انہوں نے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ رابعہ بصری حافظ قرآن بھی ہے، ان کے ساتھ جو نادیہ بیٹھی ہوئی یہ بھی حافظ قرآن ہے، تو حفظ کرانا کوئی آسان کام نہیں، تو والد صاحب نے ان کو پورا بیک اپ کیا، ان کو حفظ کرایا، ان کی بیس ہی اسلام کی ڈالی۔ تو اس کے بعد ہمارے جو گلی تھی اس میں ایک اچانک نہ ایک لائبریری سامنے آئی جو پہلے کافی عرصے سے بند تھی، لیکن وہ انہوں نے ریفریش کی، اور اس لائبریری میں جو بکس تھی اس کو یہ نادیہ اور آپ کی یہ میرے سے منگواتے رہتی تھی بکس، اور تقریباً ساری بکس سامنے سب نے مل کے وہ بکس پڑھی تھی۔ اسلامی تاریخ کا میں بھی کافی سارا ریڈر رہا ہوں، تو رابعہ بصری سے پہلے ایک رشتہ تھا کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، اب دوسرا ہو گیا کہ یہ مصنفہ ہو گئی، ہم ان کے ریڈر ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو ایک زمانہ تھا کہ ایک تو ہم نے اس لائبریری کی سب بکس کو پڑھا، پھر شیخ طاہر یونس صاحب کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رابعہ بصری نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا تو وہ اس زمانے میں کنوینس کے اتنے نہ گاڑیاں ہوتی تھی نہ کوئی موٹر سائیکلز ہوتے تھے، تو وہ چھوڑنے جانا پھر لینے جانا یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے مردوں پر۔ جو جینٹس ہوتے ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ ہوگا بچوں کو اسکول چھوڑنا اور واپس لے کے آنا ایک بہت بڑا مشکل تک کام ہے، تو اس زمانے میں تو آپ کرتے رہیں، یہ ڈیوٹی دیتے رہیں۔ تو وہ ایم اے اسلامیات کی جو بیس تھی اسلامی نالج کی وہ بھی رابعہ بصری نے حاصل کی۔ ہمارا جو فیلڈ تھا وہ تو میڈیکل تھا، ہم لوگ تو اپنی فیلڈ چینج کر گئے، لیکن انہوں نے اپنی اسلامی جو بیس تھی ان کو آگے لے کے چلی، اور آج یہ اس قابل ہو گئی کہ آج ان کی بک بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ علمی جو تقریب ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی۔ اور جہاں تک بک کی بات ہے تو یہ بہت اچھی ایک بک میں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ باہر ڈسپلے سے بہت اچھی ہے بلکہ یہ اندر بھی بک کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے بیچ میں اس کی علمی صلاحیت نظر آتی ہے رابعہ بصری کی۔ اور اگر آپ اس کا دیکھیں کہ اس میں بہت ساری اسلامی خواتین جو جنت الفردوس کی شہزادیوں کے نام پر رابعہ بصری نے ان کو مخاطب کیا ہے، تو اس میں بی بی ہاجرہ کا انہوں نے بہت اچھا ذکر کیا ہے، بی بی آسیہ کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، سید فاطمہ زہرا کا ذکر کیا، حضرت زینب، ام کلثوم۔ تو یہ بہت اچھی ایک حوالے کی کتاب ہے، اور آپ سب کو چاہیے کہ آپ ضرور اس کو ریڈ کریں، اور نہ صرف خود اس کو ریڈ کریں بلکہ اپنی جو نئی ینگ جنریشن ہے، جو لڑکے اور لڑکیاں ہماری ہیں، ان کو آپ دیں، تاکہ بہت ساری ایسی باتیں آج کی اس محفل میں جو کافی ساری جو تقاریر چلتی رہی ہیں نا، میرے علم میں بھی کافی سارا اضافہ ہوا ہے، تو جب آپ اس کو صحیح کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو
ایک باقی جو شاید رابعہ بصری نے ہماری ایک عظیم خاتون تھی. خواتین کی جرأت و بہادری، ان کا اسلام میں، اسلامی تاریخ میں مقام، یہ تو واضح ہے نا کہ انہوں نے بہت سارے کردار ادا کیا. جیسے حضرت خدیجہ تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کتنے مضطرب تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہ جب وہ گھر آئے تو ان کا جسم کانپ رہا تھا. تو حضرت خدیجہ نے ان کو اطمینان دیا کہ آپ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ کو مانتی ہوں کہ جو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے یہ بالکل سچ ہے اور آپ بالکل پریشان نہ ہو. ان کو کتنا کام ڈاؤن کیا، کتنا اہم ٹائم تھا وہ. اس وقت اگر ذرا سے بھی نیگیٹو ورڈز ہوتے تو کیا فیلنگ ہوتی، اس وقت کیا چینج آ جاتی. لیکن حضرت خدیجہ کی جو فراست تھی وہ ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد حضرت عائشہ کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے علم و حدیث میں کتنا ان کا کردار ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی ان کی معصومیت کتنی اہم رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ پڑھنے سے آئیں گی. اور میں آپ کو ایک اور بھی چلیں باتوں باتوں میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کیا اگر کوئی ہمارے کے اوپر کتاب لکھے تو ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا. تو رابعہ بصری نے جنت الفردوس کی شہزادیاں لکھ کے تو اپنا جو ایک میں کہتا ہوں کہ جنت میں اپنی ٹکٹ بک کرا لی ہے. جب یہ جائیں گی جنت الفردوس کی شہزادیوں کے پاس تو وہ کہیں گے آپ نے میرے اوپر بک لکھی، آ جائے آپ یہ جنت، یہ جو بک لکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو چلیں میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک. اور اس کے ساتھ ہی محفل کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں ایک شیلڈ ہم بھی لائے ہیں اپنی بہن کے لیے، مصنفہ بہن کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی آپ کی یعنی آپ سب کی طرف سے یہ ان کی اپریسیشن ہے. انہوں نے ایک بک لکھی فیملی کی فرسٹ خاتون کے طور پر، تو ہم سب مل کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سامنے آگے ابھی میں یہ بتانا رہ گئی بات کہ یہ اس کتاب کا یہ پہلا حصہ اس کے دوسرے حصے کے بغیر نامکمل ہے. کیونکہ اس میں بی بی حاجرہ علیہ السلام سے لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تو ذکر ہے، لیکن جو سب سے ضروری بہرحال ان کے ساتھ ہی سب سے اہم حضرت عائشہ علیہ السلام امہات المومنین ہیں وہ ساری. اور ویسے تو ہسٹری ختم نہیں ہوگی، مقدس خواتین ہماری شکر الحمدللہ، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے دنیا میں. تو یہ ان کی لسٹ فہرست اگر بنائیں تو وہ کم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرے حصے پہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اس میں امہات المومنین کو زیر بحث لاؤں گی، ان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بھی اس کے دوسرے حصے میں کم از کم اس کا دوسرا حصہ تو لازمی ہے. تو تیسرا چوتھا یہ تو جتنے بھی حصے لکھے جائیں وہ کم ہیں، لیکن دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ بھی پبلش ہو جائے گا اور ان دونوں حصوں کو انگلش ورژن میں بھی جلد ہی آئیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی اب میں اپنے بھائی ڈاکٹر مجاہد یونس کو ہم بھی ادھر آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو ہم بھی شیلڈ دیں گے. شیخ صاحب کھڑے کر لو. شیخ صاحب کھڑے کر لو. دولت خود بخود آ جائے گی، علم کی دولت ہوئی تو آپ سب کا بہت شکریہ. گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے اللہ آپ کو بامراد کرے. جو آپ کے دل میں ہوگا نا راستے میں کر لینا.
گھر کی دہلیز پار کرو گی تو آپ بامراد ہو جاؤ گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی دعا. یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی دعوت ہے. ابھی محترمہ انم صاحبہ نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ ان کو یہ کتاب کیسی لگی, ان کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں, کیا رائے ہے. تو ان کو دعوت ہے کہ وہ پلیز اسٹیج پر آئیں. نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں میرے ذہن میں ایک یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ آج یہ محفل اتنی اچھی منعقد کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہم ان کے والدین کا, کیونکہ آج اولاد اگر فخر محسوس کرتی ہے تو اپنے والدین کی وجہ سے. اولاد جو ہے نا, میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ میں خود الحمدللہ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہے, میں نے سیکھا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جس کا رتبہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں وہ والدین کا ہے. اگر آج اولاد جس مقام پر پہنچ چکی ہے, جس معیار پر آ چکی ہے, تو اس میں سب سے زیادہ کردار اس کے والدین کا ہے. تو آج میں آنٹی اور انکل کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی پرورش کی آنٹی کی, رابعہ بصری صاحبہ کی, تو جو آج وہ اس مقام تک پہنچی ہیں تو اس کے پیچھے سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ان کے والدین کا ہے. اللہ پاک ان کے والدین کو سلامت رکھے. اور دعاؤں میں جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی دعا ہر بندے کے پاس جاتے ہیں, فقیروں پیروں کے پاس, کہ دعا کرو. جب ہمارے پاس ہمارے اپنی ماں موجود ہو تو ہم کیوں نہ ان سے دعا کروائیں. تو اس لیے میں تہہ دل سے مس رابعہ بصری صاحبہ آپ کے شکر گزار ہوں. اور یہ فیملی میں مجھے اتنا ایک اعزاز ملا ہے نا اس بات کا کہ کوئی تو ہے جو ہماری فیملی میں اٹھا ہے جس نے یہ بک کو لکھا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں, یہ بہت اچھی ایک بات ہے. میں اس کی بہت زیادہ تہہ دل سے مس رابعہ بصری کو مبارکباد دے رہی ہوں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز میں کتنے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں کہ انسان کی لائف میں, تو کس طرح ایک یہ ٹائم نکالنا, یہ بک کو لکھنا, یہ کوئی عام بات نہیں تھی. یہ بہت ایک اچھی بات ہے, مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے. اور یہ میں نے سیکھا ہے اس تقریب میں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں, ہم بھی اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں اور ان کو اس لائن پر لائیں کہ جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں. کیونکہ دیکھیں اب جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ایک جو نیک ہم اولاد کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی نا. تو اس لیے مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ کتاب کا لکھنا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ بہت ایک اچھی کتاب لکھی گئی ہے. آپ ضرور اس کو پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. اور میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو خود بھی یہ کہوں گی یہ بک ریڈ کریں تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یعنی کہ سنوار سکیں. تو اس لیے مس رابعہ بصری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کو پڑھیں گے. میں خود بھی اس کا مطالعہ کروں گی تو انشاءاللہ ضرور. تو آخر میں میری یہی درخواست ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کو بھی اس لائن پر ضرور لے کر آئیں. میں خود بھی ایک ماں ہوں تو میں بھی یہی کہوں گی کہ میں بھی یہی اس تقریب کو دیکھنے کے بعد ایک دل میں یہ بہت خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی, دیکھیں ہم پیغمبروں کے نام سے بچوں کے نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ شخصیت پر ایک اچھا اثر پڑے. تو جو میری بیٹی ہے عائشہ صدیقہ, ہم نے نام بھی اسی لیے رکھا تھا کہ ہم یہ جو امہات المومنین تھی ہماری, جو یہ جنت الفردوس جیسے شہزادیوں کے نام پر یہ بک آئی ہے, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اس مقام پر لے کر آؤں کہ وہ بھی ایک رائٹر بنے اور اس بک کو بنائے. کیونکہ ہم تو ایک لائف ایسی گزار رہے ہیں کہ جس میں ہم گھر کا ہی سرکل چلا سکے تو ہمارے لیے یہی بہت ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہی ہوتی ہے, لیکن ہم آگے اپنے بچوں کو یہ کوشش ضرور کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آمین. بہت شکریہ محترمہ انم صاحبہ. اب میں محترم منیر ملہوترا صاحب, چیئرمین گجر خان میڈیا سینٹر اور صدر گجر خان پریس کلب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تقریب میں سکندر کی کوشش سے
اور میری بہن کی دعوت پہ بحیثیت اخبار نویس آیا. خوشی یہ ہوئی کہ اس قدر خوبصورت خاندان تعلیمی لحاظ سے روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. میری رپورٹنگ تو دھری کی دھری رہ گئی لیکن اصل جو کچھ آج میں نے حاصل کیا ہے اس عمر میں بھی ماشاءاللہ 69 ہو گیا ہوں. میری بھی اولاد جوان ہے, پوتے پوتیاں جوان ہیں. شیخ یونس صاحب آپ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خاندان کو نظر بد سے بچائے. جس طرح ماں کے قدموں میں جنت ہے اور جنت کی دہلیز باپ ہے تو یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے جنت کو بھی اور جنت کی دہلیز کو بھی چھوا اور اس کا بے احترام کر رہے ہیں. میری بہن رابعہ نے کتاب لکھی, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. میرے جذبات مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک ہی دعا, اللہم بارک علیہ, اللہ کریم اس خاندان کو, ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رابعہ نے جنت کا ٹکٹ لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کو ایک روٹین کی تقریب سمجھ کے ہم آئے اور رابعہ تو انشاءاللہ ہم سے بہت آگے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس ٹکٹ کی لائن میں لگ گئے انشاءاللہ العزیز. آج کی اس مقدس محفل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بتانا یہ تھا کہ میں تقریباً 73 میں اخبار نویسی کی فیلڈ میں آیا اور مجھے آج 52-53 سال اس فیلڈ میں گزر گئے ہیں. عملی طور پہ بہت چھوٹی عمر تھی جب میں آیا تھا, اپنے بیٹے سے بھی کم عمر تھی میری. تو شیخ عبدالقدوس پاپا جو کہ ہمارے پڑوسی بھی تھے, میاں سعید صاحب اللہ پہ ان کے رحمتیں کرے, شیخ عبدالقیوم صاحب پہ اپنی رحمتیں کرے, اس پورے خاندان پہ اپنی رحمتیں کرے. تو آج کی اس تقریب میں خصوصیت کے ساتھ شیخ عبدالقدوس صاحب کو, میاں سعید صاحب کو, شیخ عبدالقیوم صاحب کو اور دیگر صاحب کے لیے شیخ صاحب آپ نے دعا کرنی ہے. اور ہماری ماں جی نے جس انداز میں وہ ٹپس بتائی ہے کہ باپ کی برائی اس کا ماں تصور بھی نہ کرے, خدا نہ خواستہ برائی ہے اور اسی سے تربیت ہوتی ہے اور ماں بھی پہچانی جاتی ہے, خاندان بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے اور ایک بار پھر میں رابعہ بہن کو مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں تمام حاضرین محفل منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس محفل کو رونق بخشی اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتی ہوں محترم شیخ یونس صاحب کا, محترم منیر ملہوترا صاحب کا, محترم ڈاکٹر مجاہد یونس صاحب کا, محترم طاہر یونس صاحب کا, محترم انوار الحق آن لائن بزنس انٹرپرینور اینڈ فارماسسٹ, ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اور محترمہ اختر سلطانہ صاحبہ جو کہ میری نانی جانتی ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو رونق بخشی. اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میرے والد صاحب شیخ خلیل عامر نے اپنی تمام تر محبت اور دولت میری والدہ پر نشاور کی, میری والدہ نے بھی اپنی تصنیف ان کے نام منسوب کی, ان کی اپنی علمی کاوش ان کے نام منسوب کی. ہم بیٹیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اپنا سب کچھ ایک دوسرے پر نشاور کیا. تو میں اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں یہ تقریب کی اور مجھے اور میرے لیے ایک آئیڈیل بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم المرتبت خواتین اور اسلام کی عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں محترمہ اختر سلطانہ صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعا کر دیں محفل کے آخر میں. پردگار ہم سب ادھر شامل ہوئے ہیں رب زدنی علما کی تقریب میں. تیرا حکم ہے رب زدنی علما, علم حاصل کرو. تو ہم نے اس پہ عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے بچوں کو پڑھایا, پھر بچوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, رب زدنی علما کی لسٹ میں شامل کیا. میری آپ سب سے اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا نہ بچے جو رب زدنی علما پہ عمل نہ کرے. پہلے والدین وہ راستہ چوز کرے اور بچے اسی پہ چلے. جیسے حضرت حاجرہ نے صحیح کی, ہم مائیں ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے صحیح کی تو میں نے کہا اللہ تو نے آب زمزم دے دیا. ہم بھی مائیں ہیں, ہمارے بچوں کو بھی اتنا ہی کر دے, اتنا کرم کر دے کہ وہ ہمارے
मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। ये जो औलाद गिनने के लिए नहीं होती, ये अपना सदका जारिया होती है। तो मुख्तसर करती हूँ अपनी दुआ को कि सब इस वक्त जो बैठे हो, जो जिसके साथ मिलोगे, कहो अपने लिए कोई ज़्यादा राह बनाया है? वो के इसका क्या मीन है? आपको अपनी जो औलाद आपको अल्लाह ने दी है उसको नेकी की राह पर लगाओ। आप अल्लाह के पास जाओगे, पीछे से आपको बोरियां दौलत की जो मिलती है वो हमारे साले की मिलेंगी। बस उम्मत मोहम्मद की बेस्ट उम्मती और माशरे के अच्छे शहरी बनाओ, उनकी ऐसी तरबियत करो कि उन्हें कुछ और सूझे ना। काम किया, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अच्छे अच्छे काम किए, कोई इस लूज काम में जाए ही ना, बच्चों को जाने ही ना दो। वो तो रबड़ है, जहाँ आप इसको मोड़ोगे मुड़ जाए। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चे को सिराते मुस्तकीम पे चलाओ। उम्मत मोहम्मद के बेहतरीन उम्मती और माशरे के पढ़े लिखे अच्छे शहरी बनाओ, ताकि हम सब उम्मत मोहम्मद एक ही साइड पे हो, दोज़ख की तरफ कोई भी ना जाए। रब करीम हम उम्मत मोहम्मद को महशर के मैदान में एक कर देना। कोई एक ना ऐसा बचे जो नार की तरफ जाए के शफात हो, हजूर खुश हो। ये मेरी उम्मत, जैसे हम नहीं अपने किसी बच्चे की किसी चीज की तारीफ करते हैं तो दूसरे देखते हैं खुश, इसी तरह हजूर खुश होंगे। ये मेरी उम्मत हबली उम्मती, हबली उम्मती, उस वक्त कहेंगे वाकई मेरी उम्मत। तो सबसे मुख्तसर करके कहती हूँ कि बच्चों के लिए दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना पे चलो। सिर्फ लिख के दो नेकियां नहीं लेनी है, एक लफ्ज की एक नहीं लिखी, उन पे अमल करके सारे के सारा दर्जा ले लो। माशरे को अच्छे शहरी उम्मत मोहम्मद के बेस्ट उम्मती बनाओ। सारा मैदान हमारा होगा, महशर के मैदान में हजूर खुश हो जाएंगे। ये मेरी उम्मत हबली उम्मती। तो बस इतना ही है, बहुत इसी पर आप अमल कर लें, करते भी होंगे, लेकिन किसी किसी का कहना पसंद आ जाता है। या अल्लाह मेरा कहना माँ को, बच्चों को, बाप को, सबको पसंद आ जाए और इस पे अमल कर ले। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व इदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो कबूल ये दुआ या रब, हमें दौलत दी, हमें दौलत दुनिया हो अता या रब। हो कबूल ये दुआ या रब, तेरे बंदे गरीब खुले सब्र के नसीब। या अल्लाह जी तो कोई भी ना हाली जाए, सब बार के जोलियां गा ले जाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व इदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। अपने घरों में आज मेरे फुप्पो ने किताब लिखी है। फुप्पो की तरह सामने आए मुबारक नहीं, फुप्पो सामने आए भाई मुबारक नहीं, सामने आओ, सामने आओ, मुबारक लो ना, किन्हीं नहीं ठीक है। वो आपको है मुबारक। मुझे खैर मुबारक।